آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت ہے۔ اس وقت ہمارا سسٹم نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جانوں پر حملہ ور ہے، ان کے مال پر حملہ ور ہے، ان کی ناموس پر حملہ ور ہے، بالکل برعکس کام کر رہا ہے۔ جو ذمہ داری تھی وہ نہیں انجام دے رہے، بلکہ اس کا الٹ انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ لوگ اہلیت کھو چکے ہیں ہم پر حکومت کریں۔ حکومت امانت ہے اللہ کی، اقتدار امانت ہے اللہ کا۔ آپ کا آئین جو یہ بھی آئین بچا ہوا ہے، جو متنازع آئین ہو چکا ہوا ہے، یہ آئین بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اقتدار ہے اللہ کا ہے، اور آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ خائن کبھی بھی اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ جسے خان صاحب نے کہا، کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ ہر روز کئی سارے انسانوں کا قتل کرتے ہیں، تو آپ اس اقتدار کے اہل رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا یہ جو سسٹم ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے، یہ اللیجیٹیمیٹ اللیگل ہے، اور ان کو حق نہیں ہے ہم پر حکومت کرنے کا اور پاکستان کے وہاں پر حکومت کرنے کا۔ اور جتنا یہ دیر سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنی زیادہ نقصان ہوگا۔ لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے حساس علاقے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں۔ کشمیر ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے، بلوچستان ہے، خون بہہ رہا ہے، رس رہا ہے خون وہاں پر، اور بات ہی کوئی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، مشورہ ہی نہیں کرتے۔ یہ عقل کل ہیں، ہارڈ سٹیٹ، یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا، ظلم ڈھانا، یہ ہارڈ سٹیٹ ہے۔ سر پر گولی مارنا، جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے، تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ قاتلوں کو، ظالموں کو، نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے، عوام کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے، جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے، اللیگل اللیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون بہائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے کہا فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاور فی الامر، مشورہ کرو آپس میں، مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو۔ آپ سے حل نہیں ہو رہے نا، حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر، امن و امان کے حالات بدتر، سیاسی حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کب تک چلیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ، یہ نکلے گی بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو۔ اس لیے پاکستان کے عوام کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں، اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں۔ یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے۔ تو کب کھڑے ہوں؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم باہر آ جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں لکھ کے دیا، اور ہمارا سلام ہے ان کو، ان کی استقامت کو۔ جوان مرد ہیں وہ لوگ، ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے، اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے، اور پھر مسنگ پرسن تم نے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی مائیں، بچے، بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں، بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے۔ یہ ایک المیہ ہے، درد ہے، یہ ایک ایسا گہرا گاؤ ہے ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے کہ یہ گاؤ بھر نہیں رہا، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں۔ نہیں تو جیسے محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بن رہا تھا اس وقت 66 ملک تھے، 66 صاحب کہہ رہے تھے، ابھی کتنے ہیں؟ 210۔ یہ ملک ٹوٹے ہی ہے نا، بنے ہیں نا۔ کیا پاکستان نہیں ٹوٹا ہے؟ کیوں ٹوٹا ہے؟ عدل و انصاف نہیں تھا، ظلم تھا، زیادتی تھی۔ 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں، جب تک پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ وہ اللہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ۔ اور کسی کو سزا ملی ہے پاکستان توڑنے کی؟ کسی کو افسوس ہے پاکستان ٹوٹنے کا؟ ابھی 16-17 دسمبر آیا، کوئی شوق منایا گیا ہے، افسوس کیا گیا ہے؟
کوئی گفتگو ہوئی ہے, کوئی ڈائلاگ ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے. باقی ماندہ پاکستان بھی, اس کا بھی وجود سخت خطرے میں ہے. بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو لوگ بلوچستان میں مارے گئے ہیں, ماؤں کے بچے مارے گئے ہیں, یہ ساتھی, یہ لوگ جن کو مدد نہیں کی گئی ہے, واقعا یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشودنی ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. شکریہ. پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی, اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے. بہت سی گفتگو ہو چکی, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے, جس طوفان میں پھنس چکا ہے, جس آگ میں جل رہا ہے, اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی, نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے, نہ ہی بلوچستان, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو, معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو, وہ اس پر رنجیدہ ہے. وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے, اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین, اپنے ورثا, ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے, کہ ان کے پاس چلے جاتے. زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے. آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی, لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے, عام لوگ جو شہید ہوئے, کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی, ان کے پاس جایا جاتا, ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟ یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے, اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو. صرف یہی نہیں, جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے, اور یہ بات, یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہیں ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے, اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں, ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں, ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے, حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے. یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں ہے.
ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، ہادی چٹھا صاحب، ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آئین موجود ہے، اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں، اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا، یہ ہماری رول بک ہے۔ اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں۔ الیکشنز کروانے کی کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بد امنی کا خدشہ ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں۔ تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم ان الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں، سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں۔ صرف ہمیں ہی نہیں، میجورٹی پاکستانیز اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائحہ عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن، بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم اس پر ان حضرات کو بھی
ان سے پوچھا جائے سیکیورٹی جن کے ذمے ہے کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا, اور اگر اس کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے. یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں, اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو. ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے, ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی, اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا, اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں, ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی, ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا, شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے, بہت جلد شیئر کریں گے, اور ان دی مین وائل ہم بلوچستان میں, کوئٹہ میں, زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں, اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں, آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں, ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. محمود خان اجزائی صاحب, وزیر ہوں ڈی وائی سے, آپ لوگوں نے یہاں پر کافی تفصیل سے بات کی